یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو بلوچستان عوامی پارٹی پہ اعتراض ہے یا انوار الحق کاکڑ صاحب پہ اعتراض ہے؟ جو آپ نے خط لکھا ہے اس میں آپ کا بنیادی اعتراض دراصل ہے کس پہ؟ مہربانی حامد میر صاحب. دیکھیں حامد میر صاحب، میں نہ کسی کی ذات پر میں اعتراض کر سکتا ہوں اور نہ ہی کسی پارٹی پہ. ہاں، اگر آپ نے میرے خط کو پڑھا ہو، یہ دوسرا خط ہے. اس سے پہلے بھی ایک خط میں لکھ چکا ہوں جولائی 2022 میں میاں نواز شریف کو، اور یہ اس کا ایک تسلسل تھا. اس میں باقی بہت سے نکات ہیں. یہ بھی جو نگراں وزیر اعظم کی تعیناتی تھی وہ بھی اس کا ایک جز ہے، لیکن اس میں دوسرے بھی گلے شکوے ہم نے ان سے کیے ہیں. انوار الحق سے ہمارا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، لیکن ہمیں حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے آنے سے بلوچستان کے مسئلے حل ہوں گے. حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ جی ان سے بلوچستان کے مسئلے کیسے حل ہوں گے جب یہاں پر اللہ جمالی صاحب وزیر اعظم بنے. ان کے موجودگی میں آپ کو یاد ہوگا والد صاحب کو آپ نے انٹرویو کے لیے اس دوران بلایا تھا. ان کے الفاظ کو میں تو دوران نہیں چاہوں گا کہ کیا ہوگا جی بلوچستان سے بھی اگر لایا گیا اس کا حال کیا ہوگا. اور اس کے بعد کھوسو صاحب بھی نگراں وزیر اعظم بنے تھے. ہم نے اس پر بھی اعتراض نہیں کیا تھا. لیکن بلوچستان کا جو کنفلکٹ گزشتہ 20-25 سال سے جاری ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بینیفیشری ہی اس کنفلکٹ کے بینیفیشری کے ذریعے سے ہی بلوچستان کا مسئلہ حل ہوگا تو میرے خیال میں یہ ناجائز ہے، یہ زیادتی ہوگی. اچھا، اس کنفلکٹ میں اگر ان لوگوں نے جو کہیں بھی نہیں تھے، ان کنفلکٹ کی وجہ سے وہ برسر روزگار آئے ہیں، جو کچھ نہیں تھے، جو کونسلر نہیں بن سکتے تھے وہ ایم پی ایز بنے، جو ایم پی ایز نہیں بن سکتے تھے وہ ایم این ایز یا سینیٹر بنے. ان سے تو ہم یہ توقع نہ کریں کہ جی وہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کریں گے. ہاں، البتہ اگر ان کا پاسٹ دیکھا جائے، ان کی تقریریں دیکھی جائیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بلوچستان کے جو مسئلہ ہے اس کو وہ مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. نہ مسنگ پرسنز کو وہ مسئلہ سمجھتے ہیں، نہ ہی بلوچستان میں جو انسرجنسی جاری ہے چاہے دونوں اطراف سے جو کیجولٹیاں ہو رہی ہیں وہ کسی پر جو ہے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب کوئی اس کا نیریٹو ہی یہ ہے، جو یہ بات روز اول سے طے کر کے آیا ہوا ہے کہ نہیں جی ان کی تعداد کم ہے. مجھے یاد ہے جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ تو انوار صاحب لسٹ جب ہم نے 5000 کی لسٹ دی تھی وہ کہتے ہیں نہیں 100 سے زیادہ تعداد نہیں ہے. لیکن عمران خان کے دور میں 450 لوگ تو بازیاب ہو کر آ گئے. آپ سب اس کے گواہ ہیں. جس کو وہ جو ہے 100 کی تعداد سے ابھی تک لوگ مسنگ ہو رہے ہیں، وہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمارا اعتراض اس نیریٹو پر جو روز اول سے وہ لے کے آیا ہے. اچھا، میری کسی کی ذات سے نہ اختلاف ہے، نہ ہی کسی کے نام سے کوئی اختلاف. مجھے انوار اللہ کاکڑ صاحب کی وہ تقریر یاد ہے سینٹ میں، جو انہوں نے 5000 افراد کی جو لسٹ آپ نے قومی اسمبلی میں جمع کروائی تھی اس پہ جو انہوں نے تقریر کی تھی اور انہوں نے اس کو رد کر دیا تھا. مجھے وہ ان کی تقریر یاد ہے، لیکن ان کا تعلق تو بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں، مثلا سرفراز بگٹی صاحب نے سوال اٹھایا ہے اور انہوں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ قدوس بزنجو صاحب جو ہیں ان کا تعلق باپ پارٹی سے ہے، ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. صادق سنجرانی صاحب کا تعلق باپ پارٹی سے ہے، ان کو بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں. تو آج جو نگران وزیر اعظم کی تقریب حلف وفاداری تھی اس میں گورنر بلوچستان عبدالولی کاکڑ صاحب بھی موجود تھے جن کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہے. تو اگر آپ چیف منسٹر بلوچستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، چیئرمین سینٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کا باپ سے تعلق ہے، تو پھر صرف اعتراض انوار اللہ کاکڑ پہ کیوں ہے؟ حامد میر صاحب، باپ بی اے پی پارٹی وہ کہتے ہیں نا اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. کوئی قدوس کی جولی میں گرا تو کچھ جام صاحب کی جولی میں گرے تو کچھ صادق سنجرانی کی جولی میں گرا. اب وہ بنانے والے جو ہے نا اس کو شاید اکٹھا نہ کر سکے. جہاں تک قدوس بزنجو کا تعلق ہے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے جام صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن موو کیا تھا. اس کی بڑی ایک تاریخ ہے، اس کی ایک بڑی وجوہات ہیں. ہاں، روز اول سے ہم جام صاحب کو کہتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، آپ اس اپوزیشن کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. آپ بھی جس طرح
لوگوں کے ووٹ حاصل کر کے آئے ہیں. ہمارے نمائندگان چاہے BNP کے ہوں, JUI کے ہیں یا کچھ اور اراکین تھے, ان کو ساتھ لے کے چلے, لیکن پتہ نہیں اس کی اپنی منشا تھی یا کسی اور کے کہنے پر وہ ہمیں جو ہے اس ڈنڈے سے جو ہے فیضیاب کرنا چاہتے تھے شاید, لیکن اس سے ہم نہ ہو سکے. تو مجبوراً ہمارے ساتھیوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد لائیں, کیونکہ میجورٹی ہماری اپوزیشن کے ساتھ نہیں تھی. تو اس عدم اعتماد کو جو ہے پھر سامنے لانے والے وہی باپ کے اراکین جو آج قدوس کے ساتھ تھے, کل جام صاحب کے ساتھ تھے, وہ انہوں نے جو اس عدم اعتماد کی تحریک کو انہوں نے پاس کیا. ہم لوگ تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے کوئی ووٹ نہیں دیا. ہاں, یہ میں نے ابھی بھی کچھ دیر پہلے بھی کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ ہماری جماعت یا JUI جو اپوزیشن میں تھی, وہ اپوزیشن کا وہ کردار ادا نہیں کر سکی, کیونکہ قدوس نے وہ مظالم یا وہ کارروائیاں ہماری پارٹی یا اپوزیشن کے خلاف نہیں کی جو جام صاحب نے, ثناءاللہ زہری یا ڈاکٹر مالک نے کی ہے. ہمارے ان علاقوں میں انہوں نے مداخلت نہیں کی. تمام اپوزیشن یا حکومت کو اس نے ایک اس میں ترازو میں رکھ کے ان کو تولا, تو اس کے خلاف ہم گئے بھی نہیں. جو ہمیں ہاں, وہ اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تو شاید ہمیں جانا پڑتا. جہاں تک صادق سنجرانی کا تعلق ہے, بلوچستان سے اس کا تعلق ہے. ہمارے تعلقات ہیں, گہرے تعلقات اس طرح ہیں کہ دعا سلام اس کے ساتھ بھی تھے, دعا سلام جام صاحب کے ساتھ ہیں, جو ہماری جو نیشنل پارٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی دعا سلام ہیں. ایک دوسرے کے غم خوشی میں ہم شامل ہوتے ہیں. لیکن صادق سنجرانی کو کوئی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے. ہاں, پیپلز پارٹی نے اس زمانے میں جس کا ذکر آپ نے کیا کہ اپوزیشن سے اٹھ کر انہوں نے جو ان کے حمایت میں ووٹ دیے یا لیڈر آف دا اپوزیشن ان کو کرایا تھا یوسف رضا گیلانی کو, لیکن ہم نے وہاں پر ان کو ووٹ نہیں دیا تھا. اور موجودہ جو آپ کے گورنر صاحب ہیں, اس کا تعلق بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہماری پارٹی سے ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی کے وہ سینئر نائب صدر رہ چکے ہیں, لیکن ایز اے گورنر انہوں نے اس فنکشن کو اٹینڈ کیا جو ان کی ایک آئینی ذمہ داری تھی.